وحشی قسط نمبر 5۔ کل صبح 9 بجے تیار رہنا، یاد ہے نا تم نے وعدہ کیا تھا؟ ذیشان کی آواز سپیکر میں سے گونجی۔ وہ بس اتنا بولی۔ نہ جانے کیوں وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے اندر ہی اندر کوئی بات پریشان کر رہی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم آج صحیح سے بات نہیں کر رہی؟ ناراض ہو کیا مجھ سے؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ ذیشان نے بے چینی سے پے در پے سوالات کیے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے سب خیالات جھٹکتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، کل صبح میری بتائی گئی جگہ پر ٹائم سے آ جانا، میں تمہیں پک کر لوں گا، اوکے؟ ذیشان کی اسپیکر سے ابھرتی آواز پر اس نے حامی بھر لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کل کا دن اس کے لیے کیا تباہی لے کر آنے والا ہے۔ نہیں جانتی تھی کہ نامحرم کی محبت کے نشے میں اندھی ہو کر وہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کرنے والی ہے کہ سوائے ساری زندگی پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت اپنے روم میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اسکرین پر موجود دکھائی دیتے مناظر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر سب فوٹیج دیکھنے کے بعد اس نے گہری سانس لی، جیسے منزل تک پہنچ گیا ہو۔ چند پل کچھ سوچنے کے بعد سیل فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو 0023 خان اسپیکنگ۔ مجرم کا پتہ چل گیا ہے، تصویر بھیج رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل آدھے گھنٹے کے اندر اندر بھیجو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کھٹک سے فون بند کر دیا اور اپنی سنجیدہ نگاہیں دوبارہ اسکرین پر جما لیں، اور جہاں شاہ زین نے اسے ڈھونڈ لیا تھا وہیں ماہم پر بھی اس کی اصلیت خود بخود آشکار ہو گئی تھی۔ جب شاہ زین اپنے کمرے میں بیٹھا سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا تھا، اس وقت فیضان ہاؤس میں رات کے 10 بجے کے قریب ماہم خاموشی سے اپنے روم سے نکل کر کچن گئی اور پھر چند لمحوں بعد ہاتھ میں باؤل لیے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ساتھ والے پورشن میں چلی گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی حسب توقع اس کا سامنا وارث سے ہوا، جو اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اس وقت ہاتھ میں باؤل لیے دیکھ کر سمجھ گیا کہ حارث کے لیے کچھ لائی ہے۔ اسے زیادہ کوکنگ کا شوق نہیں تھا، بس کبھی کبھار اپنی مرضی سے کوئی سویٹ ڈش بنا لیتی تھی۔ حارث کو اس کے ہاتھ کا فروٹ ٹرائفل بہت پسند تھا۔ آج کافی دنوں بعد اس نے بنایا تھا اور اب حارث کو وہی دینے آئی تھی، لیکن وارث سے سامنا ہونے پر سمجھ گئی کہ آدھے سے زیادہ باؤل یہیں ختم ہو جانا ہے، اس لیے انجان بن کر گزرنے لگی، جیسے اس کے ارد گرد کوئی موجود ہی نہ ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ اور یہ باؤل میں کیا ہے؟ وہ تو اس کے یوں انجان بننے پر تلملا اٹھا تھا۔ زہر ہے، آپ پئیں گے؟ وہ مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولی۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہارا صرف حارث سے ہی رشتہ ہے؟ گھر کے اور افراد تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ اتنی توفیق نہ ہوئی کہ ہمارے لیے بھی لے آتی؟ وہ اس کے ہاتھ سے باؤل لیتے ہوئے آنکھیں دکھا کر بولا، اور دوسری جانب وہ اسے کھاتا دیکھ کر تڑپ کر بولی، بس کریں بھائی، آپ تو سارا ہی کھا گئے ہیں، تم جا سکتی ہو، صبح میں حارث کے ساتھ ہاتھوں خالی باؤل بھجوا دوں گا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے ٹرائفل کھاتے ہوئے بولا، ویسے کافی ٹیسٹی ہے، ضرور خالہ نے بنایا ہوگا، کیونکہ تم تو پھوہڑ ہو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے زبردستی باؤل کھینچا جو آدھا خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ میری کہانی کے ویلن ہیں آپ۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی حارث کے کمرے کی جانب چلی گئی، جس پر وہ بھی ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے سامنے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے حارث کو ایک ہی نقطے پر نگاہیں جمائے کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ اس کے داخل ہوتے ہی وہ جیسے چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا اور پھر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیا لائی ہو؟ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا بیٹھ چکا تھا۔ وہی جو ہمیشہ لاتی ہوں، لیکن یہ پہلے سے بتا دوں کہ وارث بھائی آدھے سے زیادہ کھا چکے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی اسے باؤل دینے لگی، جو اس کے ہاتھ سے باؤل لے کر اب اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں حارث، تم جلدی سے یہ کام
یہ ختم کرو، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ مما سے چھپ کر آئی ہوں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو اتنی رات کو اس طرح اکیلے آنے پر ڈانٹیں گی مجھے۔ ٹھیک ہے، لیکن میری بات سن لو، پھر چلی جانا۔ وہ اس کے حد درجہ سنجیدہ تاثرات دیکھ کر چاروں ناچار بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد بولا، ماہی، کیا کبھی وہ وقت آ سکتا ہے جب تم مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جس نے ماہم کو چونکا دیا۔ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ حارث بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، فرض کرو اگر تمہیں کبھی پتہ چل جائے کہ تمہارا حارث بہت برا انسان ہو، بے حد برا، تو تم کیا کرو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کی بات سن کر بولی، مجھے یقین ہے میرا حارث کبھی برا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ کسی کا برا چاہ سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ محسوس کر سکتی کہ حارث کی باتوں میں کچھ عجیب سا ہے، لیکن کیا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ بالفرض اگر کبھی پتہ چلا تو کیا کرو گی؟ چھوڑ دو گی مجھے؟ وہ آنکھوں میں بے چینی کے تاثرات لیے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ کسی چیز کو کھو دینے کا خوف اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہا تھا۔ ماہم حیرانی سے اس کی یہ کیفیت دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ایسے سوال کا کیا جواب دے۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، وہ اس کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ نکالتے ہوئے بولی، جبکہ وہ جو منتظر نظروں سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، ایک گہری سانس لے کر اس کے ہاتھوں کو چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بیڈ پر پڑا باؤل اٹھا کر جانے لگی جب اس نے حارث کو کہتے سنا، صبح میں یونیورسٹی نہیں جا رہا، کسی کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر اس نے مڑ کر اسے دیکھا جو اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ شاید وہ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوکے، وہ کندھے اچکا کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ ابھی وہ لاؤنج تک ہی پہنچی تھی جب اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے شاہ زین کے بارے میں ابھی تک اسے نہیں بتایا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے واپس قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھا لیے۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے کے قریب پہنچی، اندر سے حارث کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے ہینڈل کو گھماتی، حارث کے اگلے الفاظ سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کل وہ لڑکی ہر حال میں میرے فارم ہاؤس میں ہونی چاہیے، سمجھے؟ ماہم جیسے ہی کمرے سے رک گئی، اس نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے چند سیکنڈز پہلے وہ گئی تھی۔ اب اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری نظر آ رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ یک ٹک دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر کال کی مخصوص ٹون بجی تو سرعت سے اس نے اٹینڈ کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ کام ہوا یا نہیں؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ جی جناب، کام ہو گیا ہے، لڑکی بالکل راضی ہے، کل میں اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے آؤں گا۔ اسپیکر میں سے خباثت سے بھرپور ہنسی گونجی۔ گڈ، کل وہ لڑکی ہر حال میں میرے فارم ہاؤس میں ہونی چاہیے، سمجھے تم؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جناب، میں نے 1.5 مہینہ لگایا ہے۔ اس لڑکی پر بڑی ٹیڑھی تھی، ہاتھ ہی نہیں آتی تھی۔ اتنی مشکل سے اسے محبت کا یقین دلا کر رام کیا ہے، اب آپ بھی مجھ پر رحم کریں، رقم کچھ تھوڑی ہے، میرا مطلب ہے اگر آپ تھوڑی زیادہ کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس کی للچائی آواز پر وہ ناگواری سے اس کی بات سنتے ہوئے بولا، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ ذیشان صدیق۔ اس کی آواز دوبارہ اسپیکر میں سے گونجی۔ تو ذیشان، رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی، لیکن کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی۔
میں دوبارہ اپنا جملہ دہرا رہا ہوں، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام جذبات سے آری سرد آواز گونجی تو بے اختیار ذیشان کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر۔ وہ ساکت کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ یہ حارث لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے جسے کل فارم ہاؤس لے جایا جائے گا؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دماغ شل ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت عجیب کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ اسے حارث کی اس گفتگو کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ حیران پریشان وہیں کھڑی تھی جب حارث کی پھر آواز سنائی دی۔ اس نے ذیشان سے بات کرنے کے بعد ایک نمبر ڈائل کیا۔ جب کال اٹینڈ کر لی گئی، مہاراج مبارک ہو، کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ کل اس لڑکی کا سر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ میرا آدمی کل اسے فارم ہاؤس لے آئے گا، آپ بھی وقت پہ آ جائیے گا۔ وہ کامیابی کو قریب پا کر خوشی سے سرشار لہجے میں بولا، تمہیں بھی بدائی ہو بالک، اب وہ وقت دور نہیں جب اس دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ پوری دنیا تمہارے ایک اشارے پر چلے گی۔ تم لاتعداد پر اسرار قوتوں کے مالک بن جاؤ گے۔ بس اب تمہیں مزید 6 لڑکیوں کا شکار کرنا ہے، ان کے خون کو اپنی رگوں میں شامل کرنا ہے، اور پھر تم دیکھنا کیسے تمہاری تقدیر بدلتی ہے۔ تم بہت خاص ہو جو کالی ماتا نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ اسپیکر میں سے مہاراج کی بھاری آواز سنائی دی، لیکن یہ تو آپ کی مہربانی، آپ کے کیے گئے جادو کے اثر سے میں اب تک لوگوں کی نظروں سے بچا ہوا ہوں۔ لیکن اگر کبھی اصلیت آشکار ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ یونیورسٹی سے غائب ہونے والی اور شہر سے غائب ہونے والی لڑکیوں کے پیچھے میرا ہاتھ ہے تو… وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، تمہیں کئی بار کہا ہے نا، اس کی چنتا مت کیا کرو۔ جب کوئی شخص اس معاملے میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا دنیا اور دنیاوی معاملوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کالی ماتا پر یقین رکھو، وہ تمہاری رکشا کرے گی۔ اور وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک ذات ہے جس کے سامنے یہ سب چیزیں بے معنی ہیں، وہ ذات جو رحیم ہے، جو کریم ہے۔ جلد ہی ان کے ظلم کی رسی کھینچنے والی ہے، اور جلد ہی ان کو معصوم لوگوں پر کیے گئے ظلم کا حساب دینا ہوگا، جو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان رہے گا۔ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اپنی فیملی کی فکر ہے۔ بہت محبت کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں سے۔ مجھے یہی خوف رہتا ہے کہ اگر کبھی نہیں انہیں میری اصلیت پتہ چل گئی تو میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کیسے دیکھ پاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا لیکن آنکھوں میں تکلیف نمایاں نظر آ رہی تھی۔ ماہم سانس روکے یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ باتیں سن کر اس نے بے اختیار خود کو رونے سے روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کو جیسے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے جو سنا ہے وہ ایک خواب ہے، ایک برا خواب جو صبح اٹھنے پر اسے ہنسنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا اس کا ایک حارث ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک مجسم حقیقت تھی جو اس پر آشکار ہوئی تھی، لیکن وہ یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، یا یہ شاید یقین کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے ساکت کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پہ بہہ رہے تھے، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ خواب ہوتا، یا پھر کاش اس نے کچھ سنا ہی نہ ہوتا۔ اس کے لیے حارث کا یہ چہرہ ناقابل برداشت تھا۔ کہاں وہ بچپن میں اپنے پالتو جانور کی تکلیف پر بل بلا اٹھتا تھا، اور اب معصوم لڑکیوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز تک نہیں مل رہی تھی۔ وہ اتنا سفاک کب اور کیسے ہو گیا تھا، اور سب سے بڑا سوال کیوں ہو گیا تھا؟ باتوں سے یہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ جادو کے چکروں میں پڑ گیا تھا، دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ کیسی حکمرانی تھی یہ؟ معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیل کر کون سی حکمرانی کرنا چاہتا تھا؟ کیا اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ شاید دولت اور تعیشات پانے کی چمک ہی ایسی ہوتی ہے جو اچھے بھلے انسان کا ایمان ڈگمگا دیتی ہے۔ اف اللہ، کیا اس کا ایمان اتنا کمزور تھا؟
کیا وجہ تھی جو ان کے راستوں کا مسافر بن گیا تھا وہ، جن کی منزل صرف اور صرف تباہی تھی؟ اتنا شاطر اور شفاق نکلا تھا، گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ اب اسے حارث کی مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سمجھ آئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ پچھلے 5-6 مہینوں سے رات کو دیر سے آنے لگا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس کی ایسی روٹین ہرگز نہیں تھی۔ یہ لوگ ہائی سوسائٹی سے بلانگ کرتے تھے، لیکن ان کے بڑوں نے اپنے بچوں کو ایک حد تک آزادی دی تھی۔ ان کی فیملی میں لڑکے کو بھی رات دیر تک باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ رہنے لگا تھا، یقیناً اپنے فارم ہاؤس میں یہی غلیظ عمل کرتا تھا۔ اور اسے یاد آیا کہ یہی پچھلے 5 ماہ سے اس نے فارم ہاؤس کا چارج سنبھالا ہوا تھا۔ عثمان صاحب سے کہہ رکھا تھا کہ وہ بے فکر رہیں، وہاں کے تمام معاملات وہی سنبھالے گا۔ نامحسوس انداز میں وہ کسی کو وہاں جانے بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ وارث نے اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس پر کچھ دن رہنے کا پروگرام بنایا تو جب اسے پتہ چلا اس نے فوراً وارث کو منع کر دیا، اور وارث نے بنا کسی شک کے اس کی بات مان لی، اور اپنے بھائی پہ شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی شک نہیں پڑا کہ یہ فارم ہاؤس میں کسی کو جانے کیوں نہیں دیتا ہے۔ کسی نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی، اور پھر اسے یاد آیا کہ کیسے حارث بلیک لینس کا استعمال کرنے لگا تھا۔ اسے پہلی دفعہ اسے سیاہ لینس کے ساتھ دیکھ کر تعجب ہوا تھا کہ بلیک لینس کون لگاتا ہے۔ حارث کی آنکھیں بھوری تھیں، کوئی غیر معمولی تو تھی نہیں جیسے گرین یا بلو، تو پھر یہ لینس کیوں لگاتا ہے، اور وہ بھی بلیک؟ بلیک اور براؤن دونوں ہی کامن کلرز تھے۔ ایک دفعہ اس نے یہ بات حارث سے کہہ بھی دی تھی کہ جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، مجھے براؤن کلر نہیں پسند، سیاہ لینس مجھ پر سوٹ کرتے ہیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ جواب میں بس کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیشہ حارث کو باہر جاتے ہوئے بلیک لینس لگاتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی اس عادت سے سخت عاجز تھی۔ جب کبھی تنگ آ کر کہہ دیتی تھی، حارث کبھی تو باہر یہ لینس لگائے بغیر چلے جایا کرو، تو جواباً وہ شرارت سے بولتا، ماہی تم بھی کبھی باہر میک اپ کیے بغیر باہر چلی جایا کرو، اور وہ اس کی بات پر منہ پھلا لیتی تھی۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے کب اپنے پوشن میں آئی، کب اپنے کمرے میں آئی، کب اپنے بیڈ پر لیٹی، اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ ہوش میں ہی کب تھی؟ وہ خاموشی سے بیڈ پر اوندھی لیٹی حارث کی باتیں یاد کر رہی تھی، اور آنکھوں سے آنسو نکل کر کمفرٹر میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر یکدم جب اسے سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کر دیا؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں اب کیا کروں گی؟ تم نے میرے لیے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ حارث، میں تمہیں اس دھوکے کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسکتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ راز جاننے کے بعد وہ کیا کرے۔ اب اگر وہ صبح ہونے پر ظلم پر خاموش رہتی تو وہ بھی گناہ گار ٹھہراتی، لیکن وہ کسی کو بتا کر حارث کے لیے بھی مشکلات نہیں کھڑی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر حارث ایک دفعہ پولیس کی حراست میں آ گیا تو پھر ساری زندگی وہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جائے گی۔ اچانک اس نے خود غرضی سے سوچا، میں نے کچھ نہیں سنا ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، کسی کو بھی سچائی نہیں معلوم، مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن پھر اس کی نظروں کے سامنے ان لڑکیوں کے ماں باپ کے چہرے گھوم گئے، کتنی تکلیف میں تھے وہ، بلکہ آج بھی ہیں۔ اگر ان لڑکیوں کی جگہ یہ ہوتی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا، اس کے ماں باپ بھی اسی کرب سے گزرتے جس سے وہ معصوم لوگ گزر رہے ہیں، تو کیا وہ تب بھی یہی سب کرتی؟ حارث کو معاف کر دیتی، اس کے جرم پر پردہ ڈال دیتی؟ وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کہ ہماری حکومت ایسی ہے، ہمارے ادارے ایسے ہیں، لیکن وہ خود کیا ہے؟ آج مجرم بے نقاب ہونے کے بعد وہ صرف اس لیے خاموش ہے کہ وہ اس کی محبت ہے، وہ اس کا خون ہے، اسے اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے خاندان کی عزت کی پڑی ہوئی ہے، اور وہ جو ان معصوم بے گناہ لڑکیوں کی عزتیں خراب ہوئی ہیں ابھی تک لاپتہ ہیں، معاشرے نے ان پر بد کرداری کا ٹھپا لگایا ہوا ہے، اس کا کیا؟
کیا ان کی عزت پامال نہیں ہوئی؟ نہ جانے ان لڑکیوں کے ماں باپ کو روز کیا کیا سہنا پڑے گا۔ وہ یہ سب سوچتی جا رہی تھی اور اپنی سوچ کو ملامت کرتی جا رہی تھی، لیکن ابھی بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے، کیا پایا، کیا پاپا مما کو بتا دے یا پھر وارث کو؟ نہیں، اس نے اپنی سوچ کی خود ہی نفی کی۔ اگر اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا تو وہ پہلے تو یقین نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض یقین کر بھی لیا تو اسے خاموش کروا دیں گے اور در پردہ ہی معاملات سلجھا لیں گے، لیکن حارث کو قانون کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ اور جہاں تک وارث کو بتانے کی بات ہے تو وہ کبھی بھی اپنے بھائی کے خلاف نہیں جائے گی۔ وہ اپنے خاندان کی خود غرض سوچ سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس کے ذہن میں اب ایک ہی نام گردش کر رہا تھا اور وہ تھا شاہ زین کا۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔